بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عبدالرحیم بمغزی، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ بائٹ بلوچستان۔ یہ ویڈیو بائٹ بلوچستان کی طرف سے اساتذہ کرام کو پیش کی جا رہی ہے۔ دوستو، آج ہم اسیسمنٹ، اس کی قسمیں، اہمیت اور خصوصیات کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ لرننگ کیا ہے۔ لرننگ یعنی تعلم نئے علم کے اصول اور موجودہ علم، رویوں، مہارتوں اور اقدار میں تبدیلیوں کے عمل کا نام ہے۔ جائزے میں ہم انہی تبدیلیوں کو جانچتے ہیں۔ مشہور اسسمنٹ ایکسپرٹس ہالین اینڈ گبس کے مطابق assessment in education is the process of gathering, interpreting, recording and using information about pupils' responses to an educational task۔ تعلیم میں جائزے کے 4 مراحل ہیں۔ سب سے پہلے معلومات کا جمع کرنا، اس کی تشریح کرنا یعنی پرچوں کو مارک کرنا، اس مواد کو محفوظ کرنا جیسے کہ ہماری بورڈز کام کرتی ہیں اس پر، اور اس مواد کو طلباء کے جوابات کی بنیاد پر تعلیمی ٹاسک کے لیے استعمال کرنا۔ جائزے میں ہم طلباء کے علم، مہارتوں، رویوں اور اقدار میں تبدیلیوں کو جانچتے ہیں۔ امپورٹینس آف اسیسمنٹ، جائزے کی اہمیت۔ جائزہ تعلیمی عمل کا ایک اہم جز ہے۔ جائزہ تعلیمی عمل لیڈ کرتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ کیا تعلیمی مقاصد حاصل کیے گئے ہیں یا نہیں۔ جائزے کا عمل تعلیمی عمل سے زیادہ طلباء کے تجربات اور ان کے رویوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تقریباً تمام تعلیمی ادارے تعلیمی بہتری کے لیے جائزے کا عمل دہراتے ہیں۔ ٹائپس آف اسسمنٹ، جائزے کے اقسام۔ یہاں ہم نے جائزے کے 3 اقسام کا ذکر کیا ہے، جن میں سب سے پہلے فارمیٹیو اسسمنٹ۔ فارمیٹیو اسسمنٹ میں سیشن کے دوران پیریڈ میں بروقت فیڈ بیک دیا جاتا ہے۔ دوران سیشن پیریڈ میں ہفتہ وار، ماہانہ یا سیمسٹر وائز جو ٹیسٹ امتحان لیا جاتا ہے، اسے ہم فارمیٹیو اسسمنٹ کہتے ہیں۔ اس طریقے اسسمنٹ میں پاس فیل کا کانسیپٹ بھی ہوتا ہے، جیسے ششماہی امتحان میں پاس یا فیل کیا جانا۔ لیکن اس امتحان یا ٹیسٹ میں فیل پاس کا اثر طالب علم کے پروموشن پر نہیں پڑتا ہے۔ ہاں، اگر کسی ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ طالب علم کے سالانہ پاس ہونے کا دار و مدار اس کے ششماہی امتحان میں پاس ہونے پر ہے، تو یہ ششماہی امتحان جائزہ فارمیٹیو اسسمنٹ نہیں ہے بلکہ سمیٹیو اسسمنٹ کہلائے گا۔ اسسمنٹ کی دوسری قسم سمیٹیو اسسمنٹ ہے۔ یہ امتحان جائزہ پروموشن اور سرٹیفکیشن کے لیے ہوتا ہے، یعنی نچلے جماعت سے اگلی جماعت میں جانے کے لیے سند یا اجازت دیا جاتا ہے۔ یہ عموماً سال کے آخر میں لیا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اول ادنا سے اشتم تک کے سالانہ امتحانات ہیں، جبکہ نوم کا طالب علم تب بھی دہم میں بیٹھ سکتا ہے اگر وہ نوم میں فیل ہو چکا ہو، اور اس طالب علم کو 2 سال میں سرٹیفکیٹ ملتا ہے۔ اسی طرح ایف اے ایف ایس سی میں 2 سال کے اختتامی امتحان کے پاس ہونے کا سند جاری کیا جاتا ہے۔ اسی طرح بی اے بی ایس سی، ایم اے ایم ایس سی اور 4 سالہ بی ایس پروگرام بھی سمیٹیو اسسمنٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ جائزے کی تیسری قسم ڈائگنوسٹک اسسمنٹ ہے۔ یہ اسسمنٹ کی تیسری قسم ہے۔ یہ خاص کیسز میں ہوتا ہے، جیسے کسی ایک طالب علم کا جائزہ لینا ہو کہ وہ کیوں دیگر طلباء کے درمیان تعلیمی حوالے سے پستی کا شکار ہے، یا اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اسکول سے طلباء کے ایک گروپ کا جائزہ لینا مقصود ہو کہ وہ گروپ ہی کیوں تعلیمی ابتری کا شکار ہے، کہ اس کے تعلیمی ابتری کے شکار ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ اس جائزے کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی یک روزہ سیشن یا ایک دن سے زیادہ عرصے کی ٹریننگ کی ابتدا میں جو جائزہ اس غرض سے لیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ اس وقت شرکائے ٹریننگ کی مہارت و قابلیت کتنی ہے، تاکہ اس موجودہ علم کو بیس بنا کر اس کے آگے کی مہارتوں کا علم دیا جائے۔
یہ بھی ڈائگنوسٹک اسسمنٹ ہے۔ جائزے کو مزید سمجھنے کے لیے ماہرین جائزے نے جائزے کے حوالے سے 5 سوالات کیے ہیں۔ وائی ایس کہ کیوں جائزہ لیا جائے؟ اس لیے کہ کسی ادارے میں داخلے کے لیے طلباء کا جائزہ لیا جائے، تعلیم و تعلم کی ترقی کو جانچنے کے لیے جائزہ لیا جائے، طلباء کو فیڈ بیک دینے کے لیے جائزہ لیا جائے، طلباء کو ترقی دینے اور کسی مہارت کی سند دینے کے لیے جائزہ لیا جائے، اپنے ملازمین کی افیکٹونیس جاننے کے لیے اور جانچنے کے لیے جائزہ لیا جائے۔ اسی طرح سے کسی تعلیمی پروگرام کی افیکٹونیس جاننے کے لیے جائزہ لیا جاتا ہے۔ وٹ ٹو اسیس کیا جائزہ لیں، یعنی کس چیز کا جائزہ لیں؟ طلباء کے علم، مہارت اور اقدار کا جائزہ لیں، جیسے کہ کریکولم 2006 کے اہداف اسی پر بیسڈ ہیں۔ ہاؤ ٹو اسیس کس طرح سے جائزہ لیں، کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ جائزے کے مختلف ٹولز کے ذریعے، قسموں کے ذریعے جائزہ لیا جائے، جیسے ایم سی کیوز، ایس سی کیوز، ایس سی کیو، ایل ای کیو، آبزرویشن، انٹرویو، روبرک وغیرہ سے جائزہ لیا جائے۔ ہو شوڈ اسیس کون جائزہ لے؟ جائزہ لینے والا کون ہو؟ اساتذہ جائزہ لیں، طالب علم خود بھی جائزہ لے سکتے ہیں، طالب علم آپس میں دوست بھی ایک دوسرے کا جائزہ لے سکتے ہیں، ایگزامینرز جائزہ لیتے ہیں، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اندرون اسکول کے جو ہمارے اساتذہ ایگزامینر لگتے ہیں وہ جائزہ لیں، اور باہر سے آنے والے جیسے بورڈ کے ایگزامینرز وغیرہ ہمارے اسکول میں ایگزام کے دوران آتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں۔ اسی طرح سے سی ٹی ایس پی اور این ٹی ایس جیسے ادارے بھی جائزہ لیتے ہیں۔ یہ ادارے ملازمین کے کسی بھی محکمے میں انڈکشن کے لیے جائزہ لیتے ہیں۔ وین ٹو اسیس کب جائزہ لیں؟ تو جائزہ متواتر بھی لیا جا سکتا ہے، ہفتہ وار، ماہ وار، سمسٹر وائز جیسے کہ ہم لیتے ہیں، سال کے درمیان اور سال کے آخر میں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں جائزے کے خصوصیات پر، کریکٹرسٹکس آف اسیسمنٹ۔ ان میں سب سے پہلے ہے ریلائبلٹی۔ ریلائبلٹی کا مطلب ہے کہ کسی ایک شخص سے ایک ہی وقت میں ایک ہی ٹیسٹ بار بار لیا جائے اور نتیجہ ایک ہی طرح کا آئے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ٹیسٹ ریلائبل ہے، یعنی قابل اعتماد ہے۔ اگر ایسا نہیں تو ہمارے جائزے کے فیصلے کم ریلائبل ہوں گے۔ جائزے کو معیاری بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں آنے والا رزلٹ قابل یقین اور قابل اعتماد ہو۔ دوسری خصوصیت ہے ویلیڈیٹی۔ ایک ویلڈ جائزہ انہی مہارتوں کا جائزہ لیتا ہے جن مہارتوں کی جانچ کے لیے وہ جائزہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے جائزہ نصاب سے مطابقت رکھتا ہو۔ جائزہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس جائزے سے طلباء کے علم، مہارتوں اور اقدار کی ترقی ہوئی ہے یا نہیں، تو یہ جائزہ ویلڈ ہے۔ بصورت دیگر ویلڈ نہیں ہے کہ نصاب میں دیے گئے اہداف سے ہٹ کر جائزہ لیا گیا ہے۔ نیشنل کریکولم 2006 کے مطابق جو اہداف رکھے گئے ہیں وہ ایس ایل اوز یا حاصلات تعلم کی صورت میں ہر کتاب کے ہر سبق کے ابتدا میں درج ہیں۔ تیسری صفت ہے اسٹینڈرڈائزیشن۔ اسٹینڈرڈائزیشن کا مطلب ہے تمام طلباء سے یکساں سوالات ایک ہی طرح کے معیار پر جائزہ لیا جائے، کسی ایک کو مشکل اور کسی کو آسان سوالات کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاکہ انصاف کو سب کے لیے یقینی بنایا جا سکے۔ اسسمنٹ کی چوتھی خصوصیت آبجیکٹیویٹی ہے۔ آبجیکٹیویٹی سے مراد کہ سوالات کے جوابات پر پہلے سے امتحانی بورڈ یا کمیٹی متفق ہو چکی ہو، تاکہ جو بھی چیک کرنے والا
نمبر دے، چیک کرے تو انصاف کے تقاضے پورے ہوں۔ یہ آبجیکٹیوٹی کا عمل کسی طرف سے زیادتی کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ جائزے کی 5ویں خصوصیت فیزیبلٹی ہے۔ فیزیبلٹی سے مراد کہ جائزہ قابل عمل ہو، مثلا اتنے مناسب سوالات دیے گئے ہوں کہ دیے گئے وقت میں حل کیے جا سکیں، ایسا نہ ہو کہ وقت کم دیا گیا ہو اور سوالات زیادہ ہوں۔ جائزے کے اخراجات حد سے زیادہ نہ ہوں، نہ اخراجات کم ہوں کہ جائزے کا معیار گر جائے۔ جائزے کی 6ٹھی خصوصیت ہے ایجوکیشنل امپیکٹ۔ ایجوکیشنل امپیکٹ کا مطلب ہے کہ لیے گئے جائزے سے طلباء کے تعلیمی کارکردگی پر بہتر اثر ہو۔ جائزہ تعلیمی مقاصد اور اہداف کی ترقی کا باعث بنے جو نصاب یعنی کریکولم میں درج ہیں۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا قومی نصاب نیشنل کریکولم 2006 بلوم ٹیکسانومی کے ڈومینز آف لرننگ پر مرتب شدہ ہے، جس میں اہم اہداف 3 ہیں: طلباء کے علم، مہارتوں اور اقدار میں ترقی۔ جو جائزہ ان اہداف کے حصول کا باعث بنے تو وہ ایجوکیشنل امپیکٹ رکھتا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آج اسسمنٹ کے حوالے سے بہت سے نئی باتیں آپ سیکھ گئے ہیں۔ Dear viewers, thanks for watching my video. Soon I will be back with a new topic, inshallah. Thanks. ویڈیو لائک کرنا مت بھولیے۔